الحنتمہ اللہ نستشہد۔ حنتمہ حضرت عمر کی ماں کا نام ہے۔ حنتمہ کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرداروں نے جان قربان نہیں کی۔ یہ میرے نبی کی محنت کا ثمرہ ہے، یہ مدارس اسی کا سلسلہ ہے، یہ خانقاہیں اسی کا سلسلہ ہے، یہ تبلیغ اسی کا سلسلہ ہے۔ لیکن بیٹو، صرف کتابیں پڑھنے سے تربیت نہیں ہوتی۔ اہل اللہ کی تربیت میں رہو، ان کے ساتھ اپنے اندر کی گندگیاں نکالو، تبلیغ میں وقت لگاؤ۔ مجاہدے سے انسان میں جلا پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کا رخ نیکیوں کی طرف پھرتا ہے۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟ چند باتیں کہتا ہوں۔ اپنے اس ماحول میں غیبت کسی کی نہ کرو نہ سنو۔ غیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت کام ہے۔ غیبت نہ کرو کسی کی۔ کئی لڑکے بہت ہی نیچے چلے جاتے ہیں، اپنے استادوں کی غیبت کرتے ہیں، یہ محروم ہو جائیں گے، یہ کبھی بھی علم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ قاضی احسان احمد شجاعبادی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے امیر تھے۔ تو میرے والد صاحب سے بڑا ان کا گہرا تعلق تھا، تو ہمارے گھر آتے تھے، میں چھوٹا تھا۔ تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں تو ناقص کا صیغہ ہوں قاضی، تو ویسے بھی میں ناقص تھا، مجھے اتنا پڑھنا لکھنا آتا نہیں تھا، اور ایک طالب علم تھا جو بہت قابل تھا، اور وہ استاد پہ ایسا اشکال کرتا کہ استاد کو جواب نہیں آتا تھا، تو پھر وہ ہنس پڑتا تھا۔ تو ایک دن استاد نے دکھی ہو کر کہا، جا تو بھینسیں ہی چرائے گا۔ اور ایک دفعہ میرے استاد اٹھے تو ان کا جوتا دور پڑا تھا، تو میں بھاگ کے گیا، جوتا اٹھا کے لایا اور ان کے سامنے رکھا۔ کہنے لگے، بادشاہ تیرے جوتے سیدھے کریں گے انشاءاللہ۔ تو قاضی صاحب فرمانے لگے کہ اس لڑکے کو میں نے خود بھینسیں چراتے دیکھا، میں نے اسے خود بھینسیں چراتے دیکھا۔ اور تحریک ختم نبوت میں جب قاضی صاحب کو، چونکہ یہ تحریک کے سر امیر تھے، جب ان کو بلایا گیا تو جنرل اعظم تھا، گورنر پنجاب کا، تو جو بھی بات چیت ہوئی وہ تو انہوں نے نہیں بتائی تھی۔ جب اٹھے تو ان کے جوتے قالین سے پرے پڑے تھے، تو جنرل اعظم بھاگ کے گیا اور آپ کے جوتے اٹھا کے لا کے آپ کے سامنے رکھے، تو قاضی صاحب رونے لگے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت جی اس میں رونے کی کیا بات؟ کہا نہیں، ایک بات یاد آئی ہے اپنے استاد کی، آج اس کو زندہ ہوتا دیکھ رہا ہوں تو اس پہ رونا آیا ہے۔ اپنے استادوں کی غیبت نہ کرو، ان کی برائی نہ دیکھو، وہ آنکھیں بند کر دو جو کسی کی برائی دیکھتی۔ اپنے عیب دیکھو، دوسروں کی خوبیاں دیکھو، ایک آپ میں غیبت نہ ہو، کوئی آپس میں لڑا ہوا نہ ہو کہ میں نے اس سے بات نہیں کرنی۔ اب بچے ہیں، جوان ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بچہ کسی بچے سے لڑا ہوا ہو اور اس کی بول چال بند ہو، تو ایسے دل کے اوپر تالے نہ لگاؤ، اپنے دل کو کھلا کرو اور معاف کر دو اور اس کے سینے سے لگ جاؤ، تب جا کر تمہارے اندر علم کا کچھ نور آئے گا۔ جس دل میں بغض ہوتا ہے اس میں علم نہیں آتا ہے۔ اور پہلی تکبیر اولیٰ کی کوشش کرو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ اب جوان ہیں، تہجد کی پابندی کرو، بڑی پرانی بات ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ کے تھے ایک تربیت یافتہ میاں جی نیواتی، تو ان کی جماعت آئی ہوئی تھی، تو میں ان سے ملنے گیا۔ مجھ سے کہنے لگے، مولوی صاحب اگر اپنی بات میں اثر پیدا کرنا ہے تو
تو رات کو اٹھنا سیکھ لے۔ اگر اپنی بات میں اثر پیدا کرنا ہے تو رات کا اٹھنا سیکھ لے۔ یہ آپ سے بھی کہتا ہوں کہ رات چاہے 2 نفل پڑھ لو، لیکن رات کو اٹھ کر قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ رات کا اٹھنا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ رات کا اٹھنا یہ آپ کے اللہ سے ملا دے گا آپ کو۔ آپس میں نفرت نہ ہو، آپس میں نفرت نہ ہو، آپس میں کسی سے بول چال بد نہ ہو، کسی استاد کی بے اکرامی نہ ہو۔ پھر چاہے تمہارے کچے پچے سبق بھی ہوں گے نا، جب اللہ کام لینے کا ارادہ کرتا ہے پھر کچا پکا نہیں دیکھتا، پھر اسے قبول کرتا ہے۔ مولانا تعالی شاہ بخاری رحمہ اللہ نے دورہ نہیں پڑھا تھا، صرف مشکات تک پڑھا تھا۔ تو وہ جب کبھی علماء میں بیان ہوتا، اس جیسا تو کوئی خطیب ہندوستان میں تو کم از کم آج تک نہیں آیا۔ وہ کہتے علماء کرام مجھے تو مشکات ہضم نہیں ہو رہی اور میں گلی گلی پھر رہا ہوں، تم سارے دورے پڑھ کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ ان کا ایک جملہ مجھے سنایا ہمارے استاد مولانا ظفر صاحب رحمہ اللہ، فوت ہو گئے۔ ٹھینگی میں ان کا مدرسہ تھا، جامعہ خالد بن ولید۔ تو بچوں آپس کی محبت سے رہو، اپنے سبق کے ساتھ انصاف کرو۔ مولانا منظور صاحب آپ کے بہت بڑے محسن ہیں اور ہمارے مکتب فکر کا بہت بڑا یہ سرمایہ ہے، تو ان کی دل سے محبت کر۔ یہ چیزیں محبت سے منتقل ہوتی ہیں، محبت سے چیزیں منتقل۔ یہ ٹیلی فون نہیں، 2 ایسے کرتے ہیں یا یوں ایسے لگاتے ہیں تو سارا ڈیٹا دوسرے فون میں چلا جاتا ہے کہ نہیں؟ سارا ڈیٹا چلا جاتا ہے۔ یہ وہ فون ہے، ان کے ساتھ جڑو گے تو ان کا ڈیٹا تمہارے اندر چلا جائے گا، کسی کی دعا لگ جائے گی۔ ایک دفعہ واقعہ سنا کہ میں بس کرتا ہوں۔ میں مدرسے کا امیر تھا رائمنڈ میں، تو مجھے سارے دن کی کارگزاری سنانی ہوتی تھی مولانا احسان صاحب کو، جو آج کل بہت علیل ہیں۔ تو میں برآمدے میں کھڑا تھا، سردیوں کے دن تھے، تو مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد تھے، سب سے شفیق۔ وہ برآمدے میں ان کا بستر ہوتا تھا، مولانا احمد بٹلہ وہ، تو انہوں نے کروٹ بدری اور کیا ہائے زور سے، تو احمد بٹلہ صاحب فرمانے لگے مولوی صاحب خیریت ہے، کیا ہوا؟ کہنے کہ سر میں بڑا درد ہے۔ تو اس وقت رائمنڈ میں تھرموس رکھنا جرم تھا، تو 2-3 لڑکے تھے جنہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، تو مجھے پتا تھا، تو میں اسی وقت اڑ کے گیا اور اس سے میں نے کہا تھرموس دو، انہوں نے کہا وہ وہاں چھپا کے رکھا ہے۔ میں نے وہ لیا اور بغل میں دبا کے اوپر چادر لے لی، سردیوں کا زمانہ تھا۔ مولانا تشریف لائے، ان کے ساتھ میں ان کے گھر تک گیا، ان کو کارگزاری سنائی، وہ اندر گئے، میں نے وہیں سے دیوار سے چھلانگ لگائی۔ یہ 72-73 کی بات ہے، جب کوئی بازار نہیں تھا رائمنڈ میں، 2-3 صرف چھوٹے چھوٹے ہوٹل تھے اور 10 بجنے والے تھے، اور اس وقت سناٹا ہوتا تھا۔ میں نے کہا یا اللہ، چائے بھی مل جائے اور سر درد کی گولی بھی مل جائے تو آج میرا کام بن جائے۔ تو میں نے سارا دیکھا تو سب ہوٹل بند، ایک ہوٹل بند تھا لیکن تھوڑا سا کیواڑ کھلا ہوا تھا اور اندر سے روشنی آ رہی تھی۔ وہ انور نام کا ایک ساتھی تھا مرحوم، اس کا ہوٹل تھا۔ میں اندر گیا، میں نے کہا بھائی انور چائے چاہیے؟ کہا بھائی میں تو تھک گیا ہوں سارا دن، تو خود بنا لے۔ تو وہ اسٹوو ہوتا تھا ہوا والا، وہ میں نے چائے بنائی، تھرموس میں ڈالی۔ میں نے کہا کوئی سر درد کی گولی ہے تیرے پاس؟ اب چائے کے کھوکھے پر کھوکھا، سر درد کی گولی کا کیا کام ہے؟ کہنا کہ وہ پھٹے پر دیکھو شاید کوئی پڑی ہو۔ تو میری تقدیر میرا ساتھ دے رہی تھی، میں نے دیکھا تو ایک ساری ڈان ہوتی تھی اس وقت، وہ سر درد کی گولی تھی، جیسے آج کل پیناڈول ہے، وہ ساری ڈان پڑی تھی۔ میں نے کہا لے بھائی آج کام بن جائے گا۔ میں نے وہ لی اور دوڑ لگائی، اور جب مولانا چادر لے کے پڑھتے تو میں نے ایسے پاؤں دبائے، تو انہوں نے سر سے رضائی ہٹائی، مجھے دیکھا، کیا بات ہے؟
میں نے کہا جی یہ چائے ہے، یہ گولی ہے، آپ کھا لیں، آپ کے سر میں درد۔ تو ان کے منہ سے کلمات نکلے، اس کا میں ثمرہ ہوں، اپنی ذات میں کچھ نہیں، میرے استاد کی دعا مجھے لگی۔ ان کے چہرے پر اتنی خوشی آئی، وہ بڑبڑاتے ہوئے، الفاظ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے لیکن میرے لیے دعا فرما رہے تھے۔ تو ایسے موقع تلاش کیا کرو کہ آپ کو استاد کی خدمت کا موقع ملے تو ان کے منہ سے دعا نکلے اور آپ کے کام بن جائیں۔